اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کو دیکھا جائے، ان کی ذات میں ہر ہستی اپنی مثال آپ ہے۔ ہر ہستی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر آخری پیغمبر کو دیکھا جائے تو سید الرسل ہیں، پہلے امام کو دیکھا جائے تو سید الاوصیاء ہیں، ان کی زوجہ محترمہ کو دیکھا جائے تو سیدہ نساء العالمین ہیں، ان کے بیٹوں کو دیکھا جائے تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ یعنی سرداری ہی سرداری ہے اس گھر میں۔ جس شخصیت کی طرف نظر دوڑائیں، جس شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہر شخصیت اپنی مثال آپ ہے، عظمتوں کی مالک ہے۔ لیکن انہی شخصیات میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ ان شخصیت کا تعارف اگر رسول خدا کی زبان مبارک سے سنیں تو رسول خدا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا۔ یہ ہستی کہ جن کا رسول خدا کی زبان سے اگر تعارف سنیں تو فرماتے نظر آتے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اسی ہستی کا تعارف اگر امیر المومنین کی زبان اقدس سے سنا جائے تو امیر المومنین یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب جناب سیدہ رخصت ہو کے اپنے شوہر نامدار کے گھر میں تشریف لائیں اور رسول خدا نے سوال کیا، یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے خطباء موجود ہیں، حوصلہ افزائی فرمائیں گے، یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو امیر المومنین اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار، آپ کی بیٹی کو اللہ کی اطاعت میں اپنا معاون اور مددگار۔ رسول خدا تعارف اس طرح کروا رہے ہیں، امیر المومنین تعارف اس طرح کروا رہے ہیں، اور اگر ایک ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جناب سیدہ نے حسن و حسین جیسے بچوں کی تربیت کی۔ سنو، حسین جیسے بچوں کی تربیت کی۔ یعنی یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے میں ہر شخص، ہر ہستی، ہر جو فرد ہے وہ عظمت کے اعتبار سے اونچی منزلوں کے فائز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّ ابنتی فاطمہ حوریۃ، کہ میری بیٹی فاطمہ ایک انسانی شکل میں حور ہے۔ اسی طرح امام معصوم سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک ہماری جدہ فاطمہ ہمارے لیے نمونہ عمل، ہماری جدہ فاطمہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستیاں پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہو وہ امام معصوم ہوتے ہیں، اور امام معصوم کے لیے جو نمونہ عمل ہو وہ جناب سیدہ امام معصوم کے لیے جو ہستی نمونہ عمل ہو وہ جناب سیدہ ہے۔ اس طرح روایات میں ذکر ہے کہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں جناب سیدہ معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ روایات میں ہے مئہ کا لفظ آیا ہے کہ 100 ایسے جگہ ہیں، مواقع ہیں کہ جہاں پہ جناب سیدہ اپنے ماننے والوں کی، مومنین کی مشکلات کو حل کریں گی۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام ہے موت کا مقام۔
موت کا مقام کہ جہاں پہ جناب سیدہ اپنے ماننے والوں کی مشکل موت کو آسان کریں گے۔ دوسرا مقام ہے قبر کا مقام، کہ قبر کے مقام ایسا مقام ہے کہ جو انسان کے لیے سخت ترین مقام ہے، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ قبر کے مقام پہ بھی جناب سیدہ اپنے ماننے والوں کے لیے مشکل کو آسان کریں گے۔ ایک شہید کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شہید جنگ میں شہید ہوا، اس کی لاش نہ ملی، گھر والے کافی خوش بھی تھے اس کی شہادت کی خبر سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت جیسی عظیم سعادت سے مشرف کیا، لیکن شہید کی بیٹی اپنے بابا کی لاش کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ توسل کیا کرتی تھی۔ ایک رات شہید اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور آ کے اس کو کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ ہم جہاں بھی موجود تھے ہم بہت خوش تھے، جہاں بھی موجود تھے ہم بہت خوش تھے۔ بیٹے نے پوچھا آپ کہاں تھے اور کس وجہ سے خوش تھے؟ تو شہید کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی تھے ہمارے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کی بات نہ تھی کہ ہم روزانہ زیارت سیدہ سے مشرف ہوتے تھے، اور اس شہادت کے بدلے میں روزانہ چادر سیدہ ہمارے جسم کے ساتھ مس کی جاتی تھی، ہمارے جسم کے ساتھ مس کی جاتی تھی، لیکن اب مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنے گھر کی طرف پلٹ جا۔ جب وہ بیٹا خواب سے بیدار ہوا بڑا حیران ہوا، اس نے آ کے اپنے گھر والوں سے اس خواب کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ اب ہمارے بابا کو حکم ہوا ہے کہ گھر پلٹ جاؤ۔ جیسے ہی اس نے یہ خواب بیان کیا نا تو اس شہید کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں روزانہ توسل کیا کرتی تھی، زیارت عاشورہ کا عمل کرتی تھی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کو ان کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیتی تھی۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اگلے دن ہی اعلان ہوا کہ وہ شہید کہ جس کا جسم مفقود ہے اس کا جسم پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا یہ بی بی 100 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اپنے ماننے والوں کے مدد کریں گے۔ جتنی بھی عظمت بیان کی جائے ان ہستیوں کی کم ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ آیت مبارکہ ذکر کے بارے میں ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت اس کا ذکر کرے، مختلف بہانوں سے مختلف محفلوں میں اس کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس سے محبت ہے، جس سے عشق ہے، جس سے الفت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں لے کے آتا ہے، براہین قائم کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہو اس کا ذکر کرے گا۔ آئیں ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ گھبراہٹ نہیں عظمت سیدہ بلندتر صلوات۔ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے، اللہ کا ذکر کن الفاظ سے کیا جائے۔ جب قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بارے میں بہت ساری آیات کو ذکر کیا ہے. کسی جگہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کسی جگہ ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اسی طرح قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث میں دیکھا جائے تو احادیث میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. مولا امیر علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا، اے میرے اللہ میرے دن اور رات کو اپنے ذکر کے ساتھ معمور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کی آیات میں جو ذکر اللہ کے بارے میں ہے، احادیث ہیں کہ جو ذکر اللہ کے بارے میں ہے، اب یہ ذکر کون سا ہے اور کرنا کیسے ہے؟ توجہ ہے نا جی؟ یہ ذکر کون سا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اور یہ کیسے ادا کرنا؟ تو روایات میں یہ ملتا ہے، بعض روایات تسبیحات اربع کے ذکر کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ ہمارے آخری نبی معراج پہ تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ فرشتے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل تعمیر کر رہے ہیں، مصروف ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ محل کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. اور کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فرشتے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ نے پوچھا کہ اس وقت آپ بیٹھ کیوں گئے ہو تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن تسبیحات اربع پڑھتا ہے ہم سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خاموش ہو جاتا ہے ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی بعض روایات میں تسبیحات اربع کی اتنی فضیلت کو بیان کیا گیا. اسی طرح بعض روایات میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بیان کیا گیا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور بعض روایات میں تسبیح و تقدیس یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ایسے اذکار ہیں کہ جو روایات میں بیان ہوئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. لیکن کتنی عظیم پاک ذات ہے وہ کہ اس ذات نے ہمیں ایک ایسا ذکر بھی عطا کیا ہے کہ جس ذکر کو انجام دینے سے یہ سارے ذکر کا ثواب مل جاتا ہے. اور وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر ہے تسبیح جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب سیدہ کی جو تسبیح ہے اس میں ایسا ذکر ہے کہ جس کو ذکر اللہ کہا گیا ہے. سب سے پہلے اس تسبیح میں 34 دفعہ اللہ اکبر ہے کہ اللہ اکبر کو پڑھنے سے انسان اپنی ناتوانی کا، عجز کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تو سب سے بلند ہے. اپنی ناتوانی کا اقرار کر کے اس کے بعد الحمدللہ کہہ کے انسان اس پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہے. اور جیسے ہی اس پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہے اس کے بعد سبحان اللہ کہہ کے انسان اقرار کرتا ہے کہ اے میرے رب تو وہ ذات ہے کہ جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اور یہ ذکر جناب سیدہ کو کیسے عطا ہوا اور کس نے عطا کیا؟ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ. آپ سب کو معلوم ہے، تکرار ہے آپ کے لیے کہ جنگوں کا دور تھا، آخری نبی کے پاس کافی مال غنیمت جمع ہوا، کنیزیں بھی آئیں، تو مولا امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ سے آ کے کہا بنت پیغمبر آپ کے بابا کے پاس کافی کنیزیں آئی ہیں، آپ کا کام بہت زیادہ ہے، گھر کی صفائی ہے، شوہر کی خدمت ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے،
اپنے بابا کے پاس جائیں اور ایک کنیز کی خواہش کریں تاکہ وہ کنیز آپ کے کاموں میں آپ کی معاون ہو۔ آتی ہیں جناب سیدہ اپنے بابا کی خدمت میں، محفل لگی ہوئی ہے، اپنے بابا کی اس مصروفیت کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ واپس چلی جاتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا کہ جناب سیدہ کسی کام کے لیے آئی تھی۔ جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے میری بیٹی آپ تشریف لائی تھی؟ عرض کرتی ہیں جی بابا جان ایک کنیز کی خواہش ہے تاکہ وہ میرے گھر میں میرے کاموں میں معاون ہو سکے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے میری بیٹی کیا آپ کو ایک کنیز عطا کروں یا ایک ایسی چیز عطا کروں جو دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بھی بہتر ہے؟ ایک کنیز عطا کروں یا ایک ایسی چیز عطا کروں جو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے؟ تو اس وقت جناب سیدہ نے عرض کی اے میرے بابا جان مجھے کنیز کی ضرورت نہیں، مجھے وہ چیز عطا کریں جو چیز دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اس وقت رسول خدا نے جناب سیدہ کو یہ تسبیح عطا فرمائی کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ، اور بعض روایات میں ذکر ہے کہ آخر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ۔ جیسے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میرے دشمن دلانا، آواز بلند تر صلوات، یہ تحفہ لے کے جناب سیدہ واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ یعنی قرآن مجید کی آیات میں جو ذکر اللہ کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تسبیح جناب سیدہ اس کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ ایک پورا باب موجود ہے فضیلت تسبیح جناب سیدہ کے بارے میں۔ آپ ماشاءاللہ طلاب کرام، علماء کرام کے لیے یہ فضیلت بیان کرنا ایک تکرار ہے، لیکن پھر بھی ایک تذکر کی حیثیت سے کہ کچھ فضائل تسبیح جناب سیدہ کے بیان کیے جائیں، شاید کوئی ایسا نقطہ نکل آئے کہ جو ہمیں پہلے معلوم نہ۔ صلوات پڑھیں جناب سیدہ کی۔ پانچویں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح جناب سیدہ سے بڑھ کر کسی ذکر کی فضیلت نہیں۔ کیوں؟ اگر اس سے بڑھ کے کسی ذکر کی فضیلت ہوتی تو یقیناً رسول خدا اپنی بیٹی کو وہ ذکر عطا کرتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر تسبیح جناب سیدہ سے بڑھ کے کسی ذکر کی فضیلت نہیں۔ اور ہمارے 7ویں تاجدار ولایت اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہارون انا نحن امرنا بصبیاننا بتسبیح الزہرا، ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرا اسی طرح پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کما نامر بالصلاۃ، جس طرح ہم نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ذکر ہے کہ یہ تسبیح گننے میں پڑھنے میں 100 ہے، لیکن اللہ کے ہاں جب ثواب لکھا جاتا ہے اس میں یہ 1000 نیکی ہے۔ اللہ کے ہاں جب اس کا ثواب لکھا جاتا ہے یہ 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح عطا کی تو آپ نے
ایک دھاگے میں 100 گرہیں باندھ کر یہ تسبیح پڑھنا شروع کی. لیکن جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو جناب سیدہ نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس مٹی سے تسبیح بنائی اور اس کے بعد اسی مٹی کی تسبیح پر پڑھنا شروع کیا. اور یہ جو عموماً بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو خاک شفا کی تسبیح ہے، یہ پاک جو خاک شفا ہے، کیا اس پر ہم لعنت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پاک مٹی ہے. کیونکہ یہ عوامانہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اس خاک شفا کے دانوں پر درود پڑھنا تو ٹھیک ہے، سلام پڑھنا تو ٹھیک ہے، کیا ہم ان پاک دانوں پر لعنت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب ہے ذکر و فکر، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھے نہ پڑھے، یہ ایسی پاکیزہ مٹی ہے، فقط آپ ہلاتے ہی رہیں، یہ آل محمد پر درود بھیجے گی، دشمنوں پر لعنت بھیجے گی. یہ عظمت ہے خاک شفا کی تسبیح کی کہ اگر آپ فقط ان دانوں کو ہلاتے ہی رہیں تو ان کا ہلانا بھی آپ کے ثواب میں لکھا جائے گا. یہ تھی فضیلت تسبیح جناب سیدہ کی. اب یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تسبیح پڑھنی کس وقت ہے. روایات میں 2 وقت ایسے بیان ہوئے ہیں کہ ان 2 وقت میں اس تسبیح کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. کون کون سے 2 وقت؟ ایک ہے ہر واجب نماز کے بعد اور دوسرا ہے سونے سے پہلے. امام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی اپنی واجب نماز کے بعد نماز کی حرکت کو توڑنے سے پہلے، نماز کی حیت کو، صورت کو توڑنے سے پہلے، یعنی جس طرح نماز ختم کی ہے اسی حالت میں جو شخص تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. ایک دوسرا وقت تسبیح جناب سیدہ کا، اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. حدیث میں یہ ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، انسان سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک بزرگ فرشتہ اور شیطان دونوں اس کے سرہانے آ جاتے ہیں. ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے سرہانے آ جاتے ہیں. فرشتہ کہتا ہے کہ تم اپنے دن کا اختتام نیکی سے کرو اور اپنی رات کا آغاز بھی نیکی سے کرو. شیطان کہتا ہے کہ تم اپنے دن کا اختتام گناہ سے کرو اور اپنی رات کا آغاز بھی گناہ سے کرو. ایک طرف فرشتہ ہے، ایک طرف شیطان ہے. حدیث میں ہے کہ جیسے ہی وہ شخص تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس شیطان کو للکار کے کہتا ہے کہ اب تیری یہاں پہ جگہ نہیں. اس شخص نے اپنے دن کا اختتام بھی نیکی سے کیا ہے اور جب تک یہ سوتا رہے گا میں اس کی حفاظت کروں گا. اس دن اس شخص کی رات کا آغاز بھی نیکی سے ہو گیا. آواز بلند صلوات. یہ تسبیح جناب سیدہ ہر واجب نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. اور روایت میں اسی طرح ذکر ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھتا ہے، وہ فرشتہ ساری رات اس شخص کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے. لہذا یہ تسبیح جناب سیدہ ہمارے لیے اللہ کا ذکر کرنے کا بہترین وسیلہ. کچھ چیزیں، کچھ آداب
جو اس تسبیح کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں، میں فقط کچھ آداب کو بیان کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ سب سے پہلے روایت میں یہ ذکر ہوا ہے، جس طرح کہ پہلے بیان کیا میں نے، کہ نماز کو ختم کرنے کے بعد جس حالت میں نماز ختم کریں اسی حالت میں تسبیح جناب سیدہ کو پڑھیں۔ دوسرا جو ادب ذکر ہوا ہے وہ ہے ایک مخصوص تعداد، کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ نہ جانے کیا حکمت رکھی ہے خدا کی ذات نے ایسے مخصوص تعداد کو ذکر کرنے میں۔ اور جب شباہت دیکھی جاتی ہے نا جناب سیدہ کی، جناب فاطمہ معصومہ کم کے ساتھ، تو یہ ایک عجیب راز نظر آتا ہے کہ یہی تسبیح جناب سیدہ جناب فاطمہ معصومہ کم کی زیارت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن اسی ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا۔ کیا حکمت ہے، کیا راز ہے اللہ کا، وہ خدا ہی جانے۔ لیکن یہ کہنا چاہیے، جو روایات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جو شخص، روایت میں ذکر ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں، کیونکہ جناب سیدہ کی قبر کا علم نہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو معصوم کی روایت ہے کہ جاؤ قم میں فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرو، تمہیں جناب سیدہ زہرا کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایام فاطمیہ جناب فاطمہ معصومہ کم کے جوار میں بیٹھ کر منا رہے ہیں۔